میرے بھائی بزرگ و دوستو، پھر اس نے اپنے رب کے سامنے یہی بات دہرائی، یا اللہ آسمانوں کو زمینوں کو تو نے پیدا فرمایا، یا اللہ پہاڑوں کو تو نے پیدا فرمایا، یا اللہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو تو نے بنایا، یا اللہ میرا یقین ہے اور میں جانتا ہوں تو معبود برحق ہے، یا اللہ تو مجھے بچا لے اور ان سب کو نیچے گرا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بروج کے شان نزول میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بروج کا شان نزول یہ ہے کہ اب سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ نے ایک نجومی اپنے پاس رکھ رکھا تھا۔ وہ نجومی اس بادشاہ کو ہر ایک چیز کی خبر دیا کرتا تھا، تاروں کے ذریعے اور گرہ دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا بادشاہ کو کہ اس طریقے سے ایسا ہوگا اور اس طریقے سے ایسا ہوگا۔ بادشاہ اس کو اپنی خدمت میں رکھتا اور بادشاہ نے اس کی ضرورت کے تمام سامان مہیا کر رکھے تھے۔ جس چیز کی ضرورت اس جادوگر کو پڑتی تو بادشاہ اس کو وہ سامان لا کر دیتا۔ رفتے رفتے کافی عرصہ گزر گیا۔ جب کافی عرصہ گزر گیا، بادشاہ اسی طریقے سے اپنا کام انجام دیتا رہا اور وہ جادوگر بھی اپنا کام اسی طریقے سے چلاتا رہا۔ جب کافی عرصے کے بعد وہ جادوگر بوڑھا ہونے لگا، اس کو فکر ہوئی کہ میں تو بوڑھا ہو رہا ہوں، اب میرا جو علم ہے، میرا جو یہ نجومی علم ہے، اب اس کو میں کسی اور کو دے کے بادشاہ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بادشاہ کی خدمت مان کر مشورہ کیا اور بادشاہ کو ایک صلاح دی کہ بادشاہ سلامت، میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ میں تو رفتہ رفتہ بوڑھا ہو رہا ہوں اور کچھ دنوں میں مر جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی میری طرح اسی طریقے سے خدمت جاری رہے۔ اگر آپ چاہیں تو کوئی نوجوان بندہ، نوجوان لڑکا بالکل اس بستی سے مجھے دلا دیں تاکہ میں اس کو اپنا یہ جادو، اپنا علم سکھا سکوں اور پھر وہ بعد میں آپ کا کام اسی طریقے سے کرتا رہے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے پورے گاؤں میں اعلان کرا دیا اور اعلان کرا کر کہا کہ جو بھی نوجوان بچہ اس علم کو سیکھنا چاہے گا، سیکھے گا، ہم اس کو اس کی ضرورت کا سارا سامان اور اس کے پورے پریوار کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائی بزرگ و دوستو، اس بستی میں ایک جوان رہا کرتا تھا، قبر جوان، بالکل زیادہ عمر نہیں تھی، 15-16 سال کی عمر کا۔ جادوگر کو وہ لڑکا مل گیا۔ جب وہ لڑکا مل گیا، بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش کیا گیا۔ جب بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش کیا، بادشاہ نے اس سے کہا ساری بات، اس نے بادشاہ کی ساری بات مان لی اور وہ جادو یعنی علم، جادوگر کا علم سیکھنے کو تیار ہو گیا۔ وہ جادوگر جنگلوں میں ایک جھونپڑی بنا کر رہا کرتا تھا۔ اس لڑکے کو بادشاہ کے حکم سے اس جادوگر کے پاس روزانہ جانا پڑتا تھا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے جہاں چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نوجوان کی ہدایت کے لیے ایک راستہ نکالا، اور راستہ وہ یہ اس طریقے سے نکلا کہ جہاں وہ جادوگر بیٹھا کرتا تھا، اس سے پہلے ایک اس وقت کے عالم رہا کرتے تھے، یعنی اس وقت کے اللہ کے نیک بندے رہا کرتے تھے۔ جب وہ لڑکا وہاں سے اس راستے سے گزرتا تھا تو پہلے اسے اللہ کا نیک بندہ ملتا تھا۔ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا تو اللہ کا نیک بندہ کہتا کہ بیٹا جادو سے کچھ نہیں ہوتا، صرف جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر جب اس آدمی، اس اللہ والے کے پاس میں سے چلا جاتا، پھر پہنچتا وہ اس جادوگر کے پاس، جادوگر کے پاس جاتا، جادوگر اسے سکھاتا کہ اللہ واللہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ہمارے جادو سے ہوتا، یہ جو چل رہا ہے یہ نظام سب ہمارے جادو سے چل رہا، اب تو جادو سیکھ لے گا تو اس نظام کو چلا سکے گا۔ اب سوچئے، اب غور و فکر کی بات یہ ہے ہم لوگوں کو کہ ایک طرف تو دین کی بات سمجھائی جائے، ایک طرف شیطان اپنا مکر و فریب ہمیں سکھائے، تو بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ نوجوان یہاں اللہ کی بات سنتا اور وہاں اس جادو کی بات سنتا، بڑا پریشان، اب کیا کریں؟ کافی دنوں اسی طریقے سے چلتا رہا۔ وہ جادوگر بھی برداشت کرتا رہا۔
کیونکہ وہ جادوگر سے کہہ دیتا تھا تیرے جادو سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا، کیونکہ وہ پہلے اس اللہ والے کے پاس جایا کرتا۔ روز کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں اس جادوگر نے بادشاہ سے شکایت کی کہ بھئی یہ بچہ میرے پاس علم سیکھنے آتا ہے اور مجھ سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے تیرے جادو سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اب بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ جب بادشاہ کو سن کر یہ غصہ آیا، بادشاہ نے تمام وہ لوگ جو اس کے یہاں کام کرتے تھے، جو اس کی فوج تھی، فوج کے ماہر ترین آدمیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اس کو جاؤ، اس کو لے جاؤ، پہاڑ پر لے جا کر اس کو پہاڑ سے نیچے پھینک دو۔ اب وہ نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا، اور ان کے بادشاہ کے جو فوجی تھے، بادشاہ کے یہاں جو کام کرنے والے تھے، انہوں نے اس نوجوان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں اسے پہاڑیوں پر لے گئے۔ پہاڑیوں پر لے جانے کے بعد میں اسے اس نیچے پھینکنا چاہا۔ اس نوجوان نے کہا یا اللہ اس آسمان کو تو نے بنایا، یا اللہ اس زمین کو تو نے بنایا، یا اللہ مجھے تو نے بنایا، یا اللہ اس پہاڑ کو تو نے بنایا، یا اللہ اگر تو واقعی میں طاقتور ہے، یا اللہ اگر تو حقیقت میں معبود ہے تو مجھے بچا لے اور ان سب کو اس پہاڑ سے گرا دے۔ اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اللہ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قدرت والا ہے، ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر اپنی پکڑ بنانے والا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ سب گر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ پھر وہ لڑکا واپس پھر اسی بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ابھی تک زندہ ہے؟ وہ کہا جتنے مجھے مارنے گئے تھے وہ سب پہاڑ سے نیچے گر گئے اور میں بچ گیا۔ کہ کیسے بچ گیا؟ کہ میرے رب نے مجھے بچایا۔ بادشاہ کو پھر غصہ آیا۔ اس بادشاہ نے پھر ماہر ترین جمع کیے اور کہا کہ آپ کو اس کو اور اونچے سے پھینکنا، لے جاؤ، میری نظروں کے سامنے سے لے جاؤ۔ اسے پھر لے جایا جاتا ہے۔ لے جانے کے بعد میں اندازہ کیجیے پہاڑوں پر چڑھنے والے تو ماہرین ہوتے، ان ماہرین کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں جب پہاڑ پر لے گئے، پھر اس نے وہ یہی کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پھر اس نے اپنے رب کے سامنے یہی بات دہرائی، یا اللہ آسمانوں کو، زمینوں کو تو نے پیدا فرمایا، یا اللہ پہاڑوں کو تو نے پیدا فرمایا، یا اللہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز کو تو نے بنایا، یا اللہ میرا یقین ہے اور میں جانتا ہوں تو معبود برحق ہے، یا اللہ تو مجھے بچا لے اور ان سب کو نیچے گرا دے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ سب کے سب نیچے گر گئے اور وہ لڑکا صحیح سلامت نیچے اتر آیا۔ پھر وہ بادشاہ کے یہاں پر آیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر اور غصے میں ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کیا جائے، تمام تیرنے والوں کو جمع کیا جائے، تمام ماہرین غوطہ خور کو جمع کیا جائے، کہ آپ کو میں چاہتا ہوں اس کو سمندر کے بیچوں بیچ کشتی میں بٹھا کے لے جایا جائے اور اس کو سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دیا جائے۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں دوستو، اس نوجوان کو لے جایا گیا، وہ ماہرین غوطہ خور لائے گئے، بلائے گئے، وہ سب اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہ وہی بات دہراتا ہے، یا اللہ تو اس آسمان کو بنانے والا ہے، یا اللہ تو زمین کو بنانے والا ہے، یا اللہ تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ اس سمندر بھی تیرے حکم سے چلتا ہے، یا اللہ اس سمندر کی لہروں پہ تیرا حکم ہے، یا اللہ اس سمندر کو اگر تیرا حکم ہو گیا مجھے ڈبا نہیں سکتے، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں مجھے بچا لے اور ان سب کو ڈبا دے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، کشتی پانی کے اندر غرق ہو گئی، پانی نے ابالا مارا، سب کے سب ڈوب گئے اور کشتی باہر نکل گئی۔ وہ نوجوان بچہ کنارے پر آ گیا اور پھر وہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ پریشان، بادشاہ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میں تجھ سے پریشان ہو گیا، اب بتا تیرا کیا کروں۔ اس نے کہا نہیں، تو مجھے نہیں مار سکتا، تو مجھے نہیں مار سکتا، لیکن اگر تو مجھے مارنا چاہے تو میں بتا سکتا ہوں تو مجھے کیسے مار دے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بتا تو مجھے کیسے مارے گا، تو کیسے مرے گا، بتا مجھے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا بتا کیا بات ہے۔ اس نوجوان نے کہا میں چاہتا ہوں بہت بڑا گراؤنڈ ہو، مان کے چلو جنگل کی طرح ہو، بہت بڑا میدان ہو، اس میں مجھے بیچ میں کھڑا کیا جائے اور تمام آس پاس کے علاقے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی انسان بسنے والے ہیں، ان سب کو بلایا جائے اور ان سب کی موجودگی میں تو مجھے بیچ میں کھڑا کرے اور تو اپنے تخت پر بیٹھے اور تو ایک ہاتھ میں تیر لے اور ایک ہاتھ میں کمان لے اور پھر مجھے مارے اور اس پر یہ کہہ کر مارے کہ میں تجھے اس کے حکم سے مارتا ہوں جس رب پہ تو ایمان لاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو بزرگوں دوستو،
بادشاہ کو تو اسے مارنا تھا، بادشاہ پہ ایک جنون سوار تھا، بادشاہ پہ شیطان سوار تھا۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے تمام علاقوں کی فوجوں کو جمع کیا، تمام علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، بادشاہ نے دربار لگایا، دربار لگانے کے بعد چاروں طرف لوگوں کو جمع کیا۔ تمام جب لوگ جمع ہو گئے، اس نے پہلا تیر چلایا، بغیر اللہ کا نام لیے کچھ نہیں ہوا، دوسرا چلایا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا دیکھ میں نے پہلے کہا تھا تجھ سے کہ تو تیر اور کمان ہاتھ میں لے اور یہ کہے کہ میں اس رب کے حکم سے مارتا ہوں جس رب کو یہ بندہ مارتا ہے، جس رب کو یہ نوجوان مانتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اتنا مجمع اکٹھا ہے۔ جب تیسرا تیر اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کہا کہ میں اس نوجوان کو اس رب کے حکم سے مارتا ہوں جس رب کو یہ مانتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کی کمان سے تیر نکلا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا اور وہ بچہ شہید ہو گیا۔ اندازہ کیجئے اس وقت کیا ہوا ہوگا۔ اس وقت یہ عالم ہوا کہ اس وقت جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اندازہ کیجئے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنی ایک جان کھو کے، اپنی ایک چھوٹی سی جان کھو کے کروڑوں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے گیا۔ یہ تھی اس بچے کی کہانی۔ آج ہم غور و فکر کریں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے، آج کے مسلمان کو دیکھ کے لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ڈر کے اپنے ایمان سے پھر جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، آج ہمارے نوجوان اتنے کمزور ہو گئے ایمان کے اعتبار سے کہ وہ اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں اس بچے جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پارہ نمبر 30 میں سورہ بروج کے اندر یہ شان نزول موجود ہے، آپ پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو کچھ کمی کوتا ہے اللہ اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔